اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهُوَ زِيَادَةُ النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِّ إِلَّا بِهِ كَأَنَّ النَّصَّ اقتضاءه لِيَصِحَ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ الرحمٰ اقتضاء النص کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اقتضاء النص یعنی نص کا تقاضا کرنا، کیا چیز ہے کہ نص پر وہ زیادتی ہے کہ جس کے بغیر نص کا معنی ثابت نہ ہو، یعنی نہ متحقق ہو نص کا معنی مگر اس کے ساتھ، تو گویا کہ وہ جو نص ہے نا وہ اس کا تقاضا کرتی ہے تاکہ اس کا معنی جو ہے نا وہ درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا، یہ تو نص کی تعریف تھی، اقتضاء النص کی تعریف تھی۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے نا، اس میں تقریباً 4 چیزیں ہوں گی۔ اقتضاء النص جہاں پر ہوگا وہاں پر کتنی چیزیں موجود ہوں گی، وہاں پر 4 چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک مرتبہ آپ دوبارہ اقتضاء النص کی تعریف سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر ہم ان باتوں کو واضح کرتے ہیں۔ تو اقتضاء النص کی ایک تعریف عام یہ بھی کی جاتی ہے کہ عبارت کا اپنے الفاظ کے معانی سے زائد، عبارت کا اپنے الفاظ کے معانی سے زائد کسی ایسے معنی پر دلالت کرنا کہ جس پر شرعاً یا عقلاً کلام کا سچا ہونا یا درست ہونا موقوف ہو۔ جہاں پر اقتضاء النص ہوگی نا وہاں پر 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، وہ عبارت جو زیادتی کو چاہتی ہو اسے مقتضی کہتے ہیں۔ جو عبارت زیادتی کو چاہتی ہے اسے مقتضی کہتے ہیں۔ اچھا، جو زیادتی چاہی گئی ہو اسے مقتضا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 3، مقتضی اور مقتضا ان کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے؟ اقتضا، اس کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا اس کو اقتضا کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ حکم جو مقتضا سے ثابت ہوگا، یعنی اس سے جو مقتضی سے ثابت ہوگا، نمبر 4، وہ حکم جو مقتضی سے ثابت ہوگا، یعنی وہاں 4 چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ ایک اقتضاء النص کی تعریف میں ایک لفظ آیا تھا کہ جس پر جو ہے نا کیا ہے کہ نص کی زیادتی ہو، جس پر کیا ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نص پر زیادتی ہے۔ تو نص پر جو زیادتی کی جاتی ہے، یعنی نص پر جو زائد الفاظ لائے جاتے ہیں نا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی نمبر 1، کلام کے سچا ہونے یا درست ہونے کے لیے زیادتی کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو نص پر زیادتی کی صورتیں کتنی؟ 2۔ آپ نے دیکھے تھے جیسا کہ اقتضاء النص کی تشریح میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ کلام کے سچا ہونے یا درست ہونے کے لیے زیادتی کے نام کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس زیادتی کا مقصد کلام کے صدق کے لیے ہو، اس زیادتی ایک مقصد اس کا ایک ہے۔ نمبر 2، جس زیادتی کا مقصد کلام کے درست ہونے کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری صورت کی 2 صورتیں ہیں، یعنی جس زیادتی کا مقصد کلام کے درست ہونے کے لیے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس زیادتی کا اعتبار شرعی لحاظ سے ہو، جس زیادتی کا اعتبار کس لیے آتے ہو؟ شرعی لحاظ سے ہو۔ نمبر 2، جس زیادتی کا لحاظ عقلی لحاظ سے ہو۔ تو لہذا یہ مجموعی لحاظ کے لیے کتنے بن گئے؟ 3 صورتیں بن گئی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی جس زیادتی کا مقصد کلام کے مقصد کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 2، جس زیادتی کا مقصد کلام کے درست ہونے کے لیے ہو، چاہے وہ شرعی لحاظ سے ہو یا جو ہے نا کہ ایک عقلی لحاظ سے۔
اچھا، شرعن صدق کی صورت کیا ہے؟ اس کی مثال مطلب سمجھتے ہیں. اب ہم کتاب کی عبارت کی طرف نہیں آئے، ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو یہ جہاں پر اقتضاء النص ہوتی ہے وہاں پر کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. تو شرعن جو صدق کی صورت ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب تک اس معنی کا لحاظ نہ کیا جائے تو شریعت کی روشنی میں صدق کا ثبوت نہیں ہو سکے گا. یہ شرعن صدق کی صورت ہے. دوبارہ سنیں کہ جب تک اس معنی کا لحاظ نہ کیا جائے جس معنی کا یہ تقاضا کر رہی ہے، تو شریعت کی روشنی میں صدق کا ثبوت نہیں ہو سکے گا. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفع عن امت الخطایا والنسیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا. اب اس حدیث کا بظاہر جو مفہوم بنتے ہیں نا، وہ تقریباً دو بنتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ امت محمدیہ سے خطا اور نسیان کا صدور نہیں ہو سکتا، ایک بات. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خطا اور نسیان سے اگر کوئی عمل ہو جائے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ دونوں مفہوم درست نہیں ہے کہ امت محمدیہ سے خطا اور نسیان کا صدور بھی ہوتا ہے، اور جو عمل خطا اور نسیان کی صورت میں واقع ہوتا ہے اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا یہ حدیث نبوی ہے کہ جس کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث کے سچا ہونے کے پیش نظر خطا اور نسیان سے پہلے اسم یا حکم کا لفظ ہم مقدر مانیں گے، جس سے معنی یہ ہوگا کہ خطا اور نسیان کا گناہ یا حکم اس امت سے اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ شرعن صدق کی صورت تھی. اچھا، شرعن صحت کی صورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زائد معنی کا لحاظ نہ کیا جائے تو کلام شرعی، کلام جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے درست ہی نہیں ہو. کلام جو ہے شرعی لحاظ سے کیا ہو، درست ہی نہیں. مثلا دیکھیں کہ قرآن مجید میں کفارہ کی مد میں آزاد کیے جانے والے غلام کا تذکرہ ہے، تحریر و رقبہ. ٹھیک ہے نا جی. اس الفاظ سے موجود ہے. اس عبارت کے جو ہے نا بظاہر دو مفہوم بنتے ہیں. نمبر ایک، پہلا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی گردن کو آزاد کیا جائے. وہ آزاد جو ہے نا کیا ہے کہ چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. یعنی تحریر رقبتن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی گردن کو آزاد کیا جائے، اب چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ مفہوم اس لیے باطل ہے کہ آزادی کا محل غلام ہوتا ہے، نہ کہ آزاد. ٹھیک ہے جی. دوسرا مفہوم کیا ہے کہ کسی کا غلام پکڑ کر آزاد کر دیا جائے، لیکن یہ مفہوم بھی باطل ہے. کیوں کہ آزاد کرنے والے کی اپنی ملکیت میں غلام کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا کفارہ کے درست ہونے کے لیے رقبہ کے ساتھ مملوکۃ لہو کی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو مقدر مانا جائے گا. تو اب مانا یہ ہوگا کہ جو غلام آزاد کرنے والے کی اپنی ملک میں ہو. یہ تو بات آ گئی شرعن صحت کی صورت. اب عقلاً صحت کی صورت، پہلے کیا تھا، شرعن صدق کی صورت تھا، اس کے بعد شرعن صحت کی صورت، اب عقلاً صدق کی صورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زائد معنی کا اعتبار نہ کیا جائے تو عقلی لحاظ سے کلام درست نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ بستی سے پوچھئے. حالانکہ عقلی لحاظ سے پوچھ گچھ اور گفتگو کسی انسان سے ہی ہو سکتی ہے، جمادات جو ہے نا اس کے اہل ہی نہیں ہے. تو اس لیے بظاہر یہ کلام درست نہیں کہ جب تک القریہ سے پہلے ہم ایسا لفظ مقدر نہیں مانیں گے جو انسانوں کے لیے ہو. تو لہذا القریہ سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اہل یا اصحاب کا لفظ مقدر مانیں گے. تو اب معنی کیا ہوگا کہ بستی والوں سے پوچھیے. اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ قریہ سے پہلے اہل کا لفظ یا اصحاب کا لفظ نہیں مقدر مانتے تو معنی درست ہی نہیں ہوگا. تو معنی کو درست کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ نکالیں گے. اچھا، ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھو کہ ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے محذوف، اس کو بھی نکالا جاتا ہے. ایک چیز ہوتا ہے مقدر، اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ عبارت میں چونکہ موجود نہیں ہوتی اس کے لیے وہ عبارت نکالی جاتی ہے. اس کے بعد ایک مقتضا. اب ان تینوں کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ایک بات تو ہے
ان تینوں کے درمیان وجہ اشتراک تو ایک ہے کہ یہ تینوں لفظوں میں مذکور نہیں ہوتے. اور وجہ اشتراک کیا ہے؟ وجہ اشتراک میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جو احناف ہیں نا، احناف میں سے ائمہ مقدمین متقدمین ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے. تو مصنف علیہ رحمہ کا بھی متقدمین کا مسلک انہوں نے اپنایا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے انہوں نے اقتضاء النص کی تعریف میں آپ دیکھیں، اوپر دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے عقلاً شرعاً وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی، نہ لغت کی قید لگائی، نہ عقل کی قید لگائی، نہ شرع کی قید لگائی. تو کیا مطلب ہوا کہ مقتضا محذوف مقدر وغیرہ ان کے درمیان ایک چیز ہے. اچھا، جبکہ متاخرین کے درمیان فرق کرتے ہیں تو ان تینوں کے درمیان مختلف تعبیرات سے وہ جو ہے نا فرق بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور جو فرق بیان کرتے ہیں نا، تو ان کو نہ کئی لوگوں نے رد بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ زیادہ تر ان کے درمیان فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز کلام کو لغتاً یا شرعاً یا عقلاً درست کرنے کے لیے ثابت کی گئی ہو وہ مقدر کہلائے گی، اور جو چیز کلام کو درست کرنے کے لیے لغتاً لائی گئی ہو، لغتاً درست کرنے کے لیے لائی گئی وہ معذوف کہلائے گی، اور جو کلام کو شعراً درست کرنے کے لیے لائی گئی ہو وہ مقتضا کہلائے گی. بہرحال یہ تو بات تھی. اب ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی مقتضا کی تعیین کے لیے ذرائع کیا ہیں، کہ تو اس کے لیے دو ذرائع ہیں، نمبر ایک دلائل، نمبر دو قرائن. یہ ایک ہی چیز ہے. اب ذرا ہم آتے ہیں کہ بھئی اس کی مثال کی طرف آتے ہیں. مثالہ فی الشرعیات، اس پر مصنف علیہ رحمہ اقتضاء النص پر جو ہے وہ شرعی احکام سے پہلی مثال پیش فرما رہے ہیں. مثال یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالقن، کیا کہا؟ انت طالقن، ٹھیک ہے جی، تو طلاق والی ہے. تو شوہر کا یہ جملہ انت طالقن اگرچہ جملہ تامہ ہے. اس طرح کہ انت مبتدا ہے اور طالقن سے پہلے امرأۃ موصوف محذوف ہے، تو یہ اپنی صفت طالقن سے مل کر یہ مبتدا کی خبر ہو. مگر طالقن جو ہے نا یہ صیغہ صفت اسم فاعل کا ہے، اور یہ صیغہ اسم فاعل اسماء مشتقہ میں سے ہے، ایک صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے جی. اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر صیغہ صفت اپنے مشتق مصدر پر دلالت کرتا ہے، یعنی مشتق منہ پر دلالت کرتا ہے. تو جب طالقن صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت کا مصدر کا تقاضا کرتا ہے، تو لہذا طالقن کے تقاضے کی وجہ سے طالقن کے بعد لفظ طلاقن مصدر معتبر ہوگا. تو لہذا انت طالقن کہنا یہ اس طرح ہوگا انت طالقن طلاقن. تو اس جملے میں انت طالقن مقتضی اور لفظ مصدر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مقتضا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اس کا مصدر کا تقاضا کر رہا ہے. تو جو تقاضا کرنے والی اس کو مقتضی، اور جو تقاضا کیا ہوا اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مقتضا کہیں گے. اچھا، اس کی دوسری مثال لیتے ہیں. جیسے دیکھو وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، یہ دوسری مثال پیش کی جا رہی ہے. کس طرح کہ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھئی اعتق عبدن، کہ بھئی تو اپنے جو ہے نا وہ غلام کو آزاد کر، ٹھیک ہے جی، 1 درہم کے بدلے میں. اب دیکھو کہ اس نے کہا کہ اس نے کیا کہا کہ کیا میں نے تک تو میں نے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ غلام جو ہے نا حکم دینے والے کی طرف سے آزاد ہوگا. وہ جو حکم دینے نے کہا تھا آتک عبدہ کا درہم، ٹھیک ہے جی. اب اگر عامر نے آزادی سے کفارے کی نیت کی ہوگی تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور عامر پر غلام کا عوض 1000 درہم بھی واجب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو عامر کے جملے آتک میں آزاد کرنے کا حکم ہے، اور ابدا کا میں دوسرے کی ملکیت کا اقرار ہے، اور بے الف درہم میں جو ہے با عوض بدل کی ہے. یہ جملہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ بے کا تقاضا کرتا ہے. یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر بے اور شرع کا ذکر، بے اور شراء کا ذکر ہے نہیں. کیوں؟ کہ عامر کا امر عاتق کا تقاضا ہے کہ غلام کو آزاد کر، حالانکہ غلام پر عامر کی ملکیت نہیں ہے. جبکہ غلام پر ملکیت حاصل نہیں ہو تو آزاد بھی نہیں کر سکتا. اور بے الف درہم کا تقاضا یہ ہے کہ عوض ہے، عوض ہے تو معوض بھی ہوگا، حالانکہ معوض غلام مملوک موجود نہیں ہے.
تو اس جملے اور عبارت نے اپنے مفہوم کی درستگی کے لیے تقاضا کیا کہ کچھ عبارت مقدر مانی جائے تاکہ ایتاق اور عوض وغیرہ ثابت ہو سکیں۔ تو پھر اصل عبارت کیا بنے گی؟ تو اصل عبارت یہ ہوگی کہ بے عبدہ کا، کہ بھئی تو اپنا غلام مجھے بیچ، انی بألف درہم، ایک ہزار کے درہم کے بدلے، ثم کن وکیلی، پھر تو میرا وکیل بن جا، بالایتا، کہ ایتا کا، فاعتق ہو انی، تو اس کو میری طرف سے آزاد کر دے اس غلام کو، یعنی یہ بات ہو گئی، ابھی آزاد کر دے۔ اب دیکھو کہ بے کو مقدر ماننے کی طرح وکالت کو بھی اقتضاء النص کے طور پر مقدر مانا گیا، ٹھیک ہے نا، مانا جائے گا۔ کیوں کہ غلام کو آزاد کرنے کا حق یا تو مالک کو ہے یا اس کے وکیل کو ہے، تو لہٰذا یہاں پر گویا کہ اس کا وکیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اس کو فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاءِ، آگے وَيَثْبُتُ الْقَبُولُ كَذَلِكَ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہم یہ ہے کہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ بے اقتضاء النص سے ثابت ہو گئی، مگر بے کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول بھی ضروری ہے، کہ جب یہاں موجود جو جہاں موجود نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس وہم کا ازالہ یوں کیا کہ جس طرح بے اقتضاء النص سے ثابت ہوتی ہے، اس طرح بے کے رکن بھی اقتضاء النص سے ثابت ہوں گے، لہذا کیونکہ کوئی بھی شے اپنے رکن کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا یہ قاعدہ ہے کہ الشیء لا یوجد الا برکن، کہ شے اپنے رکن سے ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، مانا کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بات اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اس کی مثال شرعیات میں انت تعلقن، کہ یہ عورت کی نعت ہے، مگر یہ کہ نعت تقاضا کرتی ہے مصدر کا، تو وہ مصدر مقتضا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، ایگزامپل بن جائے گی۔ تو گویا کہ مصدر موجود ہوگا بطریق اقتضاء، اور جب کہا آتک ابدا کا انی بیرف درمن، تو کہا اس نے کہا آتک تو میں نے آزاد کر دیا، تو اتک واجب ہو جائے گا عامر کی طرف سے، اور اس پر ایک ہزار بھی واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اچھا، یہ واجب ہو جائے گا، اور اگر عامر نے نیت کی کفارے کی تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اس لیے کہ گویا کہ اس نے کہا آتک ہو انی بألف درہمن، کہ بھئی تو اس کو میری طرف سے ایک ہزار کے بدلے آزاد کر دے۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ بے انی، کہ تو مجھے بیچ، بألف درہم، بألف، ایک ہزار کے درہم، پھر تو میرا وکیل بن جا، اور پھر تو اس کو آزاد کر دے مجھ سے۔ تو یہ ثابت ہوگی بے بطریق اقتضاء کی، اور ثابت ہوگا اسی طرح بے قبول بھی، کیونکہ رکن جو ہے نا، کیا ہے کہ کیونکہ وہ رکن ہے بے کے باب میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔